الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات جب محمد وآل محمد۔ آپ حضرات ایک بار سورہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مظفر حسین ابن ضیافت حسین کی روح کو بات کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس مہینے میں انسان کو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ہماری زندگی سے نہ جانے کتنے ماہ رمضان آئے اور گزر گئے، کیا ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا پائے یا نہیں بخشوا پائے، یا ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا پائے نہیں کروا پائے۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد ویسے ہی ہیں کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے، ماہ رمضان سے پہلے تھے، تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم نے پہلے کچھ ایسے چیزیں تھیں، کچھ ایسے گناہ تھے جو ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے، یہ رمضان اگر گزر گیا ہے اور اگر ہم ان گناہوں کو کر رہے ہیں، یقیناً یہ ماہ رمضان جو ہے ہمارے لیے برکت اور رحمت والا نہیں ہوا، کیونکہ وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان میں انسان زندگی گزار رہا ہے تو اس میں جو پروردگار عالم نے روزوں کو واجب قرار دیا وہ کس لیے؟ تاکہ انسان کو بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس، یعنی غریبوں کے بھوک اور پیاس کا احساس ہو، کہ انسان جو ہے وہ احساس کرے کہ اگر جن غریبوں کو کھانا نہیں ملتا ہے، جو بھوکے ہیں ان کو پیاس کی شدت رہتی ہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان میں یہ دین اسلام ہے کہ جس نے ہر طبقے کا خیال رکھا ہے۔ اور یہ جو روزے ہوتے ہیں، یہ روزے بھی جو پروردگار عالم نے ہر مسلمان پر واجب کیے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بہت سی منزل، بہت سی لاجک ہوتی ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو آج میڈیکل بھی کہتی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دن بھر ایک مہینہ اگر کچھ نہ کھائے دن میں اور رات میں، تو اس کے جسمانی جو ہے وہ جسم اس کا مضبوط ہوتا ہے، اس میں طاقت پڑی ہوتی ہے، اس کی طاقت بڑھتی ہے۔ تو آج کی سائنس بھی مان رہی ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے تو فائدہ مند ہے، اور تمام اسلامی امور جو ہیں، جو احکام ہیں، جو پروردگار عالم نے ہم کو ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارا رہتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو۔ آدمی سوچے کہ اگر ہم پہ خود واجب ہے یا زکوٰۃ ہم پر واجب ہے اور ہم دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مال میں بھی لوگوں کا حق ہوتا ہے، ہمارے مال میں بھی لوگوں کا حق ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری مال میں، ہماری دولت میں اضافہ کرتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے حق کو نہ ادا کریں، جو ہمارے حق، ہمارے مال و دولت میں غریبوں کا حق ہے،
सादात का हक है, और जो तमाम लोगों का हक है, अगर उस हक को अदा न करें और वो दौलत को अपने ऊपर खर्च कर लें तो वो दौलत तो खर्च हो जाएगी अपने ऊपर, लेकिन उस दौलत में इत्मीनान नहीं आएगा, उस ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं आने पाएगा। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से जो है वो लोगों के हक़ाइक़ को अदा करता है तो फिर ये होता है कि परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी में बरकत देता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत देता है। और यही वजह है कि एक गरीब इंसान के जो मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, वो लोगों के हक़ अदा करता है और उसके बाद वो इत्मीनान के साथ रात में सो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, माल दौलत भी होती है, असबाब भी होता है, तमाम ऐश व आराम होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है, वो इज़्तिराबी कैफियत में रहते हैं, वो बेचैन रहते हैं। तो इसकी है ये वही है कि जो अब इंसान परवरदिगार आलम और जो परवरदिगार आलम ने लोगों का हक़ अदा करने को कहा है, जब इंसान उस हक़ को नहीं अदा करता है तो फिर इंसान बेचैन रहता है, मुस्तरिब रहता है, इज़्तिराबी कैफियत होती है। अब चाहे इंसान जितनी भी आसाइश व आराम में हो, लेकिन अगर हुकूक़ को नहीं अदा कर रहा है, अगर लोगों के हक़ को नहीं अदा कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बेचैनी में गुजरेगी, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं आएगा। इसीलिए हमें अहले दीन ने बताया, देखो तमाम तर हक़ाइक़ की अदायगी करते रहना, तमाम तर हुकूक़ को अदा करते रहना। देखो अगर तुम पर नमाज वाजिब है तो उस नमाज पढ़ना, लेकिन परवरदिगार आलम वो है, ये दीन वो इस्लाम दीन है कि जिसने नमाज को वाजिब किया है, नमाज को वाजिब किया कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता खड़े होकर तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारों से पढ़ ले। यानी नमाज को वाजिब किया और उसके बाद ये कहा गया कि देखो अगर तुम नमाज पढ़ने भी आ रहे हो तो किसी का हक़ मार के ना आना। और उसके लिए ये है कि अगर कोई नजिस जानवर प्यासा है और हमारे पास सिर्फ इतना ही पानी है कि या तो हम वज़ू कर लें या उस नजिस जानवर की प्यास को बुझा दें, तो अब इस्लाम अगर हमने उस नजिस जानवर को तड़पता छोड़ दिया और नमाज का वक्त कम है, हमने वज़ू करके नमाज को पढ़ लिया, तो अब हमारा दीन कहता है, हमारा अल्लाह कहता है अब ये नमाज काबिल कबूल नहीं है। यानी हमने परवरदिगार आलम की अगर एक नजिस मखलूक का भी हक़ को अदा नहीं किया और परवरदिगार आलम की बारगाह में चले गए तो उस नमाज़ों को नहीं कबूल कर रहा है। कह रहे हम तुम्हारी ये नमाज नहीं कबूल करेंगे क्योंकि मेरी एक मखलूक तड़प रही थी, तुमने उसके हक़ को नहीं अदा किया। यानी परवरदिगार आलम ये कहता है कि तुम अगर एक किसी मखलूक का हक़ मार कर हमारी बारगाह में मुँह धो कर भी आओगे तो हम तुम्हारी उन नमाज़ों को नहीं कबूल करेंगे, लेकिन तुम वो पानी उस नजिस जानवर को पिला दो और ख़ुद तयम्मुम से नमाज़ पढ़ लो तो हम तुम्हारी ये नमाज को कबूल करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम आए हो तो तमाम मखलूक़ खुदा के हक़ की अदायगी को करके आए हो। तो जो इंसान जो नजिस जानवर का जो दीन इतना ख़याल रखता हो तो एक आम इंसान का कितना ख़याल रखेगा कि तुम उसके हक़ को अदा करो। और फिर नबियों का क्या हो का हक़ूक़ हैं और फिर अइम्मा के हुकूक़ हैं और फिर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ है जो इस उम्मत के ऊपर है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। तो ये इंसान जो है परवरदिगार आलम ने इसको कहा कि हक़ को अदा करो, हक़ाइक़ को अदा करते रहो। जब इंसान हक़ को अदा करेगा तो परवरदिगार आलम उसकी इबादत को कबूल करेगा। अगर हम इबादतें कर रहे हैं लेकिन पड़ोसियों का ख़याल नहीं रख रहे हैं, हम इबादतें कर रहे हैं ख़ानदान वालों का ख़याल नहीं कर रहे हैं, हम इबादतें कर रहे हैं नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अज़ादारी इमाम हुसैन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इखलाक़ नहीं अच्छा है, हमारा किरदार नहीं अच्छा है, हमारा रवैया नहीं अच्छा है, तो ये नमाज और रोज़ा जो है यकीनन हमें फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है। तो वाजिबात की अदायगी के साथ साथ हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है जो परवरदिगार आलम ने हमसे कही हैं कि इंसान के ऊपर हर चीज़ का हक़ है, यानी जमादात, नबादात, हैवानात, इंसान सबका हक़ है, यानी पेड़ पौधे का है। वो दीन कितना बेहतरीन दीन होगा कि जो कह रहा है कि तुम बग़ैर किसी वजह के एक पत्ती तक ना तोड़ो,
یعنی ہم سے دین کہہ رہا ہے اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو کسی پیڑ کی ایک پتی تک نہ توڑو۔ تو سوچ لیے وہ لوگوں کے کتنے حق ادا کرنے کو کہے گا، وہ کتنے حقائق کا خیال رکھے گا لوگوں کے، وہ دین کہ جو کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے تم کسی پیڑ سے ایک پتی نہ توڑو، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ جو پیڑ پودے اور پتیوں کا بھی حق پہ خیال رکھے وہ دین کتنا بہترین دین ہوگا۔ اس نے پھر انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھنے کو بتایا، اور خود اگر انسان جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر توان حیات پڑھے، ان کی زندگی کو دیکھے تو ائمہ کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی سے لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں، اخلاقی ذریعہ ہو، چاہے انسان جو ہے کسی طرح سے کبھی فیض یاب ہو، ائمہ کی زندگی سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ اور خود سنتے رہتے ہیں آپ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو دستور تھا جن کا کہ جن کے دور حکومت میں آپ نے رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھتے تھے، اور اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ان کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ یتیم ہیں۔ بیواؤں کے سر پر عصمت کی چادر اڑاتے تھے، اور وہ گھرانے کہ جہاں بچے یتیم ہو گئے ہیں اور کوئی اس گھر کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی وہاں کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، مولا خود جاتے تھے اس گھر میں کھانے کا انتظام کراتے تھے، اور وہاں کے وہ یتیم بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ جیسے وہ مولا کے خود کے بچے ہوں، اور ان یتیموں کو احساس یتیمی نہیں ہونے دیتے تھے، احساس یتیمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی طرح مولا غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ جب آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ایک فقیر تھا کہ جو امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تدفین کے بعد دفن کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا ایک فقیر ہے جو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ ایک شخص تھا جو ہمارے پاس آتا تھا، ہمیں کھانا کھلاتا تھا، ہمیں پانی پلاتا تھا، 3 دن ہو گئے ہیں لیکن وہ نہیں آیا ہے۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک شخص وہ بتا وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہ کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس نابینا کے پاس جاتے تھے لیکن کبھی اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ یہ جب بھی اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو مولا یہی کہتے تھے غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ یہی مولا کہتے تھے۔ اس شخص نے کہا اے لوگو، اے بیٹو دیکھو، وہ جو آتا تھا شخص وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا جب اس سے پوچھتے تھے کہ تم کون ہو تو یہی کہتا تھا غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، لیکن تمہارے پاس سے بھی وہی بو آ رہی ہے کہ جو اس کے پاس سے آتی تھی۔ امام حسنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ تمہارا حاکم تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھا کہ جس کی شہادت ہو گئی۔ تو مولا کا یہ کردار تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کل تک جو ہم کو کھانا پہنچاتا تھا، جو پانی پہنچاتا تھا، جو ہم تک سب کرتا تھا، ہم تک تمام تر دنیا کی چیزوں کو پہنچاتا تھا، ہمارا خیال رکھتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مولا تھا، وہ حاکم تھا۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ علی جو ہیں وہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، علی جو ہیں وہ نظام کو صحیح نہیں چلا پا رہے ہیں، لیکن تاریخ انسانیت میں سب سے بہترین اگر کسی نے نظام حکومت دیا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ کی ذات ہے کہ جس نے بہترین نظام حکومت دیا ہے۔ دنیا کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کی مشکلات کو حل کریں گے، لیکن آج تک کی پوری انسانیت میں کوئی حاکم ایسا نہیں کہ جو دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اپنی دور حکومت میں، ہماری دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، کوئی بے لباس نہیں سویا، کوئی بے مکان نہیں سویا۔ کوئی بھی حاکم
پوری دنیا میں، دنیا انسانیت میں کوئی بھی حاکم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے اس کے اندر کوئی کسی کے پاس مکان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھوکا سوئے یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بے لباس سوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت تھی کہ جس میں لوگوں کوئی جو ہے ایسا نہیں تھا جس کے پاذن پہ لباس نہ ہو، جس کے پاس روٹی کا انتظام نہ ہو، جس کے سر پہ چھت نہ ہو۔ تو مولا کی جو حکومت تھی وہ 4 سالہ حکومت جو مولا کی تھی وہ اس میں بہترین نظام حکومت تھی کہ جس میں مولا نے بتایا کہ دیکھو کس طرح سے حکومت کرنی چاہیے، اور جب دوسرے حکمران آتے تھے تو وہ اپنوں کا خیال کرتے تھے، وہ جو بیت المال آتا تھا اس میں اپنوں کا زیادہ دیتے تھے، لیکن مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اتنا ہی دیتے کہ جتنا لوگوں کا حق ہوتا تھا، جتنا لوگوں کا حق ہوتا تھا اتنا ہی دیتے تھے۔ ایک بار جناب عقیل کے نے دعوت کی اور کہا کہ ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام حاکم ہیں، آتے ہیں اور جناب عقیل کے یہاں دعوت پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عقیل کے یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے۔ تو مولا کہتے ہیں آج کے حکمرانوں کی اگر کوئی دعوت کر دے تو اس کا اسکالرشپ، اس کا وظیفہ بڑھ جاتا ہے، اس کے حکومت کی طرف سے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو سہولیات زیادہ ملتی ہیں، اس کو فیسلٹیز زیادہ ملتی ہیں۔ لیکن جب علی کی دعوت ہوئی تو مولا نے کہا کہ اب اس کے پاس جو بیت المال سے اس کو رقم دی جاتی ہے وہ کم کر لی جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس کے پاس کھانے کے بعد اتنا بچ جاتا ہے کہ یہ اپنے حاکم کی کھانے پہ بلا لے، اس کا مطلب اس کے پاس کھانے سے بچ رہا ہے، جبھی تو یہ اپنے حاکم کو کھانے پہ بلا رہا ہے۔ تو اس طرح کی نظام حکومت تھی مولا کی کہ اگر تمہیں جتنا تمہارا حق ہے تم اتنا لو، تمہیں جتنا حق ہے تم اتنا لو۔ اور خود ایک بار جناب عقیل نے کہا کہ اے علی کیا ہمارے بیت المال میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا جتنا تمہارا حق ہے اتنا ملتا ہے۔ اور اسی طرح مولا کا جو نظام حکومت تھا، جب آپ اپنے دربار میں بیٹھتے تھے تو آپ کے پاس 2 چراغ رہتے تھے، ایک جو حکومتی لحاظ سے رہتا تھا، جب کوئی آتا تھا اور وہ اس سے پوچھتے تھے پہلے یہ بتاؤ تم ہمارے پاس کام سے آئے ہو، ہمارے پاس ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومتی کام سے؟ اگر وہ کہتا تھا نہیں ہمیں آپ سے ذاتی کام ہے، بحیثیت حاکم آپ سے کام نہیں ہے، تو مولا اس چراغ کو بجھا دیتے تھے جو حکومت اور بیت المال سے جلایا جاتا تھا۔ اس چراغ کو بجھا کے مولا وہ چراغ جلاتے تھے کہ جس میں ان کا جو ذاتی چراغ تھا وہ بتاتے دیکھو اپنے کام کے لیے، اپنی ذاتی کاموں کے لیے ہم حکومت اور سرکار کے جو ہے اس کو ہم اپنے اوپر نہیں خرچ کریں گے۔ تو یہ نظام حکومت اگر کسی نے دیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور پوری انسانیت میں بہترین نظیر جو ہے وہ ہمارے ائمہ ہیں۔ ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام انسان جو ہے وہ تمام انسان جو ہے وہ ائمہ کے فضیلتوں کا اقرار کرتے ہیں، اور تمام انسان جو ہیں وہ ان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی تھی وہ کسی ایک طبقے کی نہیں، بلکہ انہوں نے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا کہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ خدا کو مان رہے نہیں، لیکن اگر انسان پریشان ہے تو اس کی مدد کر دیتے تھے، بھلے وہ کیوں نہ یہودی ہو، کیوں نہ وہ کافر ہو۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے سے پھیلا، یہ غلط ہے۔ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اسلام جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے کردار کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا ہے۔ جو ان کا کردار تھا، جو ان کا اخلاق تھا، وہ اخلاق اور کردار جو ہے اہل بیت کا تھا، جو تمام دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔
اور وہ جب یہ اسلام پھیلا تو اسلام کو بچانے کے لیے بھی ایک گھرانہ چاہیے تھا، جو کوئی اور گھرانہ نہیں بلکہ نبی کا گھرانہ تھا۔ وہ کوئی اور گھرانہ نہیں بلکہ نبی کے اولادیں تھیں۔ ابو طالب کا گھرانہ تھا، نبی کے نواسے تھے، نبی کے بیٹی تھی کہ جنہوں نے اس اسلام کو بچایا۔ نبی کریم نے اس اسلام کو پھیلایا ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کو بچایا۔ اور آج جو پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے ملتے ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اسلام اور دین اور نبی کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، لہذا منافق صفت مسلمان جو ہے ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو نقصان اور چاہ رہے تھے کہ جو اسلام کا پیغام ہے یہ لوگوں تک نہ پہنچے، یہ جو اسلام کا دین اسلام ہے یہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی اور ان کو قتل کیا، ان کی دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، ان کے اولادوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں نے رویہ کیا، مسلمانوں نے اس طرح سے پیش آئے کہ وہ اہل بیت کہ جنہوں نے اس دین کو بچایا، اس دین کی لاج رکھی، اس دین کو جو نبی کریم نے پھیلایا تھا اس کو جو ہے دنیا تک محفوظ پہنچایا، لیکن لوگوں نے منافق صفت مسلمانوں نے اسی گھرانے کو جو ہے اپنا نشانہ بنایا اور اتنے مصائب ڈھائے، اتنا ظلم ڈھایا کہ جس میں تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کہ نبی کسی بھی قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کے گھرانے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو جیسا مسلمانوں نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اور نبی کی آنکھ بند کرتے ہوتے ہی مسلمان جو ہے نبی کے اولاد نبی کے دشمنی جو دل میں تھی وہ اب باہر آ گئی اور نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ وہ منافق صفت مسلمان کہ جو جس لیے آئے تھے وہ آئے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے، ہم اسلام کے نام پر حکومت حاصل کریں گے، ہم مال و دولت کمائیں گے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے اس گھرانے کے دشمن ہو گئے اور ایک کے بعد ایک تمام ائمہ کو قتل کرنا شروع کیا۔ ہاں، عزاداران امام مظلوم کربلا ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس بھی تسکین دل ہوتی ہے کہ ہم اس گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر ہمیں ہر درس مل جاتا ہے، ہمیں ہر غم کا مداوع مل جاتا ہے، ہمیں ہر غم کا مرہم مل جاتا ہے۔ یقیناً وہ کربلا ہے کہ جہاں اگر تمام تر غموں کے جو ہے وہ مرہم مل جاتے ہیں، اگر بھائی کا غم ہو تو وہاں مل جاتا ہے، اگر بیٹے کا غم ہو تو اس کا مرہم بھی وہاں ملتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائیں، اور وہ بھی کسی غیروں کی لاشیں نہیں، اپنے گود کے پلوں کی لاشیں۔ کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہے ہیں، کبھی جناب قاسم کی لاش کو اٹھا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاش کو اٹھا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، 18 بنی ہاشم، اور اس میں بھی ایک وہ جو خمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، جو بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتا تھا، کون؟ وہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے سب کا ہاتھ تو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن امام حسین کا ہاتھ حضرت عباس اور حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اے بیٹا عباس، دیکھو میرے حسین کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے مولا عباس نے جو ہے جب تک کہ مولا عباس کے ہاتھ سلامت رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ یہ مولا عباس کی حفاظت کے لیے، حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے مولا عباس جو ہیں وہ ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ ایک بار ایسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس کا بشمنے کا سن تھا، مولا حسین نے پانی مانگا، امام حضرت عباس پانی لا کے دے دیا۔ ایک بار امام حسین نے کہا، عباس آج تو تم نے پانی لے کر دے دیا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں پیاسا ہوں گا لیکن مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ مولا عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا کہ کب میرا آقا پانی مانگے گا، کب میرا آقا پانی مانگ لے، لہذا راتوں کو سونا چھوڑ دیا، بے چین رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آقا پانی مانگے اور ہم آواز کو پر لبیک نہ کہہ پائیں۔ جب جناب ام البنین نے مولا عباس کی یہ کیفیت کو دیکھا، کہا، اے آقا
حسین آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے کہ جو راتوں کو سونا چھوڑ دیا بس وہ آپ کی طرف آمادہ رہتا ہے کہ میرا آقا کہیں مجھے آواز نہ دے لے۔ کہا اے عباس کیا ہوا؟ کہا اے آقا آپ ہی نے کہا تھا کہ جو ہے دیکھو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں پانی مانگوں گا اور کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کی تاریکی میں آپ کو پیاس لگے اور میں آپ کو پانی نہ پلا سکوں۔ ایک بار امام حسین نے کہا اے عباس وہ ابھی نہیں، وہ کربلا کا میدان ہوگا، سن 61 ہجری ہوگا، میں نرغہ آدھا میں گرا ہوں گا، مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوں گا۔ اے عباس تمہاری بھی شہادت ہو چکی ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دیے، تو مولا کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی ہے بلکہ پانی لانے کی اجازت ملتی ہے۔ حضرت عباس نہر فرات پہ جاتے ہیں، پانی کو بھرتے ہیں، مشکیزے کو بھر کے علم میں باندھتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ بھاگی بھی فوج سے مٹتی ہے۔ ارے ایک دشمن کہتا ہے کہ اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ابھی ہماری جنگ کا جو ہے پلٹ جائے گی، دیکھو پانی خیموں میں نہ پہنچنا چاہیے۔ کسی نے ایک تیر مارا، مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، ایک تیر پڑا، مولا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، لیکن حضرت عباس ہیں جو خیمے کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ارے عباس کی روح اس کے جسم میں نہیں بلکہ مشکیزے میں ہے۔ ایک تیر آتا ہے، مشک سکینہ پہ لگتا ہے، سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ مولا عباس جب گھوڑا تیزی سے جا رہا تھا وہ آہستہ ہو گیا، دھیرا ہو گیا۔ ایک گرد مولا عباس کے سر پر آ کے رکھتا ہے، مولا سے سنبھلا نہ جاتا ہے، گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ عزیزو کربلا میں جو بھی شہید ہوا جب گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا زمین پہ لے لیتا تھا، لیکن جب مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، آپ سر کے بل زمین پر آ گئے۔ آواز دی یا آخی ادرکنی، اے میرے بھیا میری مدد کو آئیے، یا آقا ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کو آئیے۔ حسین جو ہیں مولا عباس کی آواز کو سنا اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، الان انکسر الظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیز و قریب عباس آئے مولا، عجب منظر دیکھا، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ ایک بھائی کی آنکھوں کے سامنے ایک بھائی تڑپ رہا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، ارے سر پر گرد پڑا ہوا ہے۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا عباس کی روح جو ہے گلشن جنت کو پرواز کر گئی، ادھر بچے آس لیے بیٹھے ہیں، وہ علم جو مولا عباس کے ہاتھ میں تھا مولا امام حسین نے اس کو اٹھایا، خیموں کی جانب چل دیے۔ جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کر لیا، اے بچوں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ارے اب جو امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا بیویوں نے، ارے علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا، تمام بیویوں نے حلقہ کر لیا۔ اے عباس تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب زینب کی فریاد، اے عباس ارے ہمیں جو کہتا تھا کہ تمہارے بازو پہ رسن باندھی جائے گی یقین نہیں ہوتا تھا، اے عباس تمہارے مرنے سے اب یقین ہو گیا کہ زینب کے سر سے چادر بھی چھینی جائے گی، بیویوں کو اسیر بھی کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامر الہی بقضاء و بها وبالها بنوا صبر مستحفیہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ انعام اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مظفر حسین ابن ضیافت حسین کی روح کو بخش دیں۔